فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حسین ساگر جھیل میں گنیش مورتیوں کے وسرجن کے حوالے سے اہم ہدایت جاری کی۔ عدالت نے 2021 میں طے کیے گئے رہنما اصولوں پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ صرف مٹی سے بنی اور ماحول دوست مورتیوں کو ٹینک بنڈ میں وسرجن کیا جا سکتا ہے، جبکہ پلاسٹر آف پیرس POP سے بنی مورتیوں کو حسین ساگر کے بجائے مصنوعی تالابوں میں وسرجن کیا جائے۔ یہ احکامات درخواست گزار وینو مادھو کی درخواست پر جاری کیے گئے، جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ 2 سالوں سے ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی۔ انہوں نے خاص طور پر اعتراض کیا کہ حسین ساگر کے ٹینک بنڈ پر بھاری کرینیں رکھی جا رہی، جس سے ٹینک بنڈ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ توہین عدالت کی درخواست تاخیر سے دائر کی گئی، تاہم ہائی کورٹ نے ایک بار پھر 2021 کے رہنما اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ POP سے بنی مورتیوں کو قدرتی آبی ذخائر میں ہرگز نہ ڈبویا جائے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے گچی بولی میں پولیس نے ریو پارٹی پر چھاپہ مارا۔ مادھا پور ریسورٹی پولیس نے یہ کارروائی کی۔ پولیس نے ریو پارٹی میں گانجا سگریٹس کو ضبط کیا۔ بعد ازاں ملزمین کو مزید کارروائی کے لیے گچی بولی پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار شدگان میں 8 لڑکیاں اور 18 لڑکے شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے خلاف معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاست کے مختلف محکموں اور شعبوں میں اس سال کے اواخر تک 35,000 سے زیادہ ملازمتوں کو پُر کیا جائے گا اور تقرری کے دستاویزات حوالے کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ اسٹیٹ پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ مکمل کرنے والے سب انسپکٹرز، ریزرو پولیس اور ASIs کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پولیس کے پریڈ کی سلامی لی۔ اکیڈمی میں 547 سب انسپکٹرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ 145 خواتین سمیت 547 سب انسپکٹرز کی تربیت کی تکمیل کے بعد یہ پریڈ منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کے بننے کے اندرون 90 دن 30,000 نوجوانوں کو تقررات کے دستاویزات حوالے کیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی منتخب حکومت ہمیشہ عوامی خدمت میں رہے گی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تربیت مکمل کرنے والے پولیس عہدیدار ریاست میں منشیات، گانجا اور سائبر جرائم کو آہنی پنجے سے روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے بودھن ٹاؤن میں بس اسٹینڈ کے قریب 10 ماہ کے بچے کی مسخ شدہ لاش پائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک بھکاری خاتون اپنے بیٹے کو بس اسٹینڈ کے قریب چھوڑ کر رفع حاجت کے لیے قریبی کھلی جگہ پر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو لڑکا کہیں نہیں تھا۔ اس نے بچے کو ہر جگہ تلاش کیا اور جب وہ اسے نہیں ملا تو اس نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس کو قریبی علاقے سے ایک بچے کے جسم کے اعضاء ملے۔ کتے لڑکے کے جسم کے حصوں کو کھا گئے۔ پولیس نے بچے کے جسم کے اعضاء کو اکٹھا کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیج دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم اور DNA ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ لاش کے اعضاء لڑکی کے تھے یا کسی اور بچے کے۔ کرناٹک کے بالائی علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے زیر انتظام سری سیلم ڈیم میں پانی کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے جواب میں حکام نے نیچے کی طرف پانی چھوڑنے کے لیے ڈیم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ڈیم میں پانی کی آمد 1,44,155 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے دونوں گیٹوں سے 1,23,258 کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے۔ پانی کی موجودہ سطح 883.80 فٹ پر ہے، جو کہ 885
80 فٹ کی مکمل آبی ذخائر کی سطح سے بالکل نیچے ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ پانی کے اخراج سے بڑھتی ہوئی سطحوں کو سنبھالنے اور حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی، جبکہ نیچے دھارے والے علاقوں کو بھی پانی فراہم کیا جائے گا۔ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بالائی علاقوں میں جاری بارشوں کی وجہ سے آمد میں اضافہ جاری ہے۔ Hello? Hello? ضلع کلکٹر انودیپ دوری شیٹی نے طبی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ حیدرآباد ضلع میں زچگی کے اموات کو روکنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کلکٹریٹ میٹنگ ہال میں ڈاکٹروں اور کمیٹی کے ارکان نے متوفی کے اہل خانہ کے ساتھ منعقدہ میٹنگ میں حصہ لیا اور سال 2023-24 کے دوران زچگی کے اموات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ طبی پیشہ بہت مقدس ہے اور ہر PHC میں حاملہ خاتون کے میڈیکل ٹیسٹ کی تفصیلات MPP کارڈ میں درج کی جائیں۔ تجویز دی جاتی ہے کہ حاملہ خواتین کو طبی خدمات فراہم کرتے وقت پروٹوکول پر عمل کیا جائے اور ہنگامی حالات میں حاملہ خواتین کو مناسب وقت پر قریبی اعلیٰ سطح اسپتال ریفر کر کے ریسکیو کیا جائے۔ خون کی کمی کا جلد پتہ لگانے اور بیداری پیدا کرنے اور بچوں کی اموات کے بارے میں بھی چوکنا رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جان بچانے کی ذمہ داری ڈاکٹروں پر عائد ہوتی ہے۔ سال 2023-24 کے دوران زچگی کی اموات کا جائزہ لیا گیا اور ہدایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں ڈیلیوری پوائنٹس پر جہاں ضرورت ہو وہاں بلڈ بینک قائم کیا جائے۔ کرناٹک کے کلبرگی میں اولا الیکٹرک اسکوٹر کے ایک پریشان گاہک نے شو روم کی طرف سے کسٹمر سپورٹ میں عدم توجہی اور مسلسل مسائل کو حل نہ کرنے پر شدید قدم اٹھاتے ہوئے شو روم کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں 6 گاڑیاں اور کمپیوٹر سسٹم جل کر خاکستر ہو گیا، جس سے شو روم کو لاکھوں کا نقصان ہوا۔ تفصیلات کے مطابق 26 سالہ محمد ندیم، جو پیشے سے میکینک ہے، اس نے تقریباً 1 ماہ قبل 1,04,000 روپے میں اولا کا الیکٹرک اسکوٹر خریدا تھا، تاہم خریداری کے صرف 1 یا 2 دن بعد ہی گاڑی میں بیٹری اور ساؤنڈ سسٹم کے سنگین تکنیکی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ندیم نے کئی بار گاڑی کی مرمت کے لیے شو روم کے چکر کاٹتے رہے، لیکن ان کی شکایت کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا۔ ندیم اور شو روم کے عملے کے درمیان تنازعات شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد ندیم نے غصے میں آ کر شو روم پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ واقعے کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شو روم سے دھواں اٹھ رہا۔ آگ کی لپیٹ میں آنے سے 6 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ کمپیوٹر سسٹم بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ ابتدائی تخمینہ کے مطابق شو روم کو تقریباً 8.5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ مقامی پولیس نے ندیم کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مزید تحقیقات جاری ہے تاکہ واقعے کے پس پردہ وجوہات اور تفصیلات کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ یہ واقعہ صارفین کی شکایت کو سنجیدگی سے نہ لینے کے سنگین نتائج کی مثال ہے اور صارفین کے حقوق اور کسٹمر سروس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں چوری کرنے کے لیے آنے والے 2 چوروں کی برقی شاک لگنے سے موت ہو گئی۔ سولار پلانٹ سے برقی کے کیبلز کی چوری کی کوشش کے دوران بجلی کا جھٹکا لگنے سے 2 چوروں کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع محبوب نگر کے جڑچلہ کے مرجل منڈل کے بوئن پلی گاؤں میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق چند دنوں سے اس علاقے کے سولار پلانٹ سے برقی کے کیبلز کی چوری کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر وہاں برقی کے کیبلز کی فینسنگ کا کام کیا گیا تھا، جس کو کاٹ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کے دوران 2 چور برقی شاک لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ پولیس دونوں چوروں کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. मरकजी हुकूमत की एक टीम आंध्र प्रदेश में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब की वजह से सैलाब के नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची, जिससे 7 अजला मुतासर हुए। मुकामी हुकाम ने सैलाब की तबाहकारियों की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की और मरकजी टीम के दौरे के लिए रोड मैप भी तैयार किया। एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि अफसरान मुकामी सैलाब की सूरत हाल और इससे आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर तादीपल्ली में मरकजी टीम को पहुंचने वाले नुकसान की वजाहत कर रहे हैं। मरकजी टीम सैलाब की तबाहीकारी के बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मुलाकात कर रही, जिससे मगरबी गोदावरी, एल्लूरू, कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर, बाबटला और पालनाडु अजला मुतासर हुए। टीम को रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ इमदादी सरगर्मियों के अलावा विजयवाड़ा में बडामेरू नदी से होने वाली तबाही से आगाह किया गया। तिरुपति गोदावरी जिले में एक खौफनाक हादसा पेश आया जब एक मिनी लॉरी उलट गई, जिसके नतीजे में 7 मजदूर हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मिनी लॉरी जिसमें मजदूर सवार थे तेज रफ्तार के बाइस बेकाबू होकर पलट गई। ये लॉरी एल्लूर जिले के टी नरसापुर मंडल के बुर्रम पालम गाँव से जेदी फलों की बोरियों के साथ निदादूलू मंडल के तादीमला गाँव की तरफ जा रही थी। देवरापल्ली मंडल के चिलकुवार पकाला गांव के करीब गाड़ी बेकाबू होकर एक खेत में जा गिरी और उलट गई। हादसे के वक्त लॉरी में 9 अफराद सवार थे, जिनमें से ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। लॉरी के उलटने के बाद जेदी फलों के बोरियों के नीचे दबकर 7 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में हलाक होने वाले मजदूरों की शनाख्त कुछ इस तरह है: देवा बतोला बोरैया 40 साल, तम्मेरी रेड्डी, नारायण 45 साल, पी चिनमो सलाया 35 साल, कतावा कृष्णा 40 साल, कताव सती पंडू 40 साल, तादी कृष्णा 45 साल और बुका प्रसाद नदूदुलो शामिल हैं। సో దానివల్ల ఏమైందంటే వెంటనే వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ అందక 7 దురదృష్టం, చాలా దుర్ఘటన ఇది. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇది స్పెషల్లీ గ్రేవ్, 3 కంటే ఎక్కువ. సో డిఎస్పీ గారు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు. ఫర్దర్ చాలా సీరియస్ యాక్షన్ అయితే తీసుకుంటాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ కేసు అయితే పెడతాం. बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के वालिद अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी कर ली। मुंबई पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि अनिल अरोड़ा ने बांद्रा मुंबई में वाक़ अपने अपार्टमेंट की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही मलाइका के साबिक़ शौहर और अदाकार प्रोड्यूसर अरबाज खान फौरी तौर पर बांद्रा में अरोड़ा के घर पहुंच गए। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही, उसमें अरबाज खान को पुलिस अफसरान के साथ बात करते हुए और हालात का जायजा लेते हुए दिखाया गया है। याद रहे कि मलाइका और अरबाज खान 2017 में तकरीबन 19 साल की शादी के
बाद अलहदा हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद अरबाज खान का मलाइका और उनके खानदान से करीबी ताल्लुक बरकरार है। दोनों का एक बेटा इरहान खान है और उन्हें अक्सर खानदानी तकरीबात में एक साथ देखा गया है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अनिल अरोड़ा ने तकरीबन 9 बजे अपने अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। ताहम कुछ जराये का कहना है कि यह हादसा भी हो सकता है। वाक़े के बाद मलाइका अरोड़ा के घर के बाहर अरबाज खान को देखा गया, जबकि अदाकारा पुणे से मुंबई वापस आने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अरोड़ा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भाभा अस्पताल मुंतकिल किया गया। खुदकुशी की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.